نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے۔ ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا، جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسموں کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے بہانہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، فرمایا گیا ہر قسم ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، جیسے مال کی زکوٰۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جان کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکوٰۃ ہے۔ ماد اللہ ایسے بھی لوگ ملے کہتے ہیں رمضان میں اس لیے فلمیں دیکھتا ہوں، اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں کہ روزے میں ٹائم پاس ہو جائے۔ یہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی بے حرمتی کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ روڈ سے گزر رہا ہو، وہاں گالی نکالے، باہر کوئی بری بات کہے، حرام ہے، غلط ہے، مگر مسجد میں آ کر کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں گالی دے رہے ہو، ادھر کوئی بے حیائی کی بات کر رہے ہو، زیادہ شدت ہو جائے گی نا۔ کوئی بندہ عام جگہوں پر گناہ کرے، غلط ہے، مکہ پاک میں جا کر کرے، زیادہ غلط ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح عام دنوں میں گناہ کرے رونگ، لیکن رمضان میں کرے کہ جب اے بندے تیری آسانی کے لیے شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، اب بھی تو گناہ سے باز نہیں آ رہا،